نبی کا تھا، اللہ اسی وقت اپنے نبی کو منع کر دیتا، پیارے عیسیٰ کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جس وقت وہ پیدا ہوں گے ہم ان کا ذکر بھی کر لیں گے، جس وقت وہ آئیں گے تذکرہ بھی کر لیں گے، جس وقت آئیں گے نام بھی بتا لیں گے، ابھی سے اپنی امت کو جمع کر کے یہ سارا کچھ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، میرے اور آپ کے خالق و مالک نے حضرت عیسیٰ کو روکا نہیں، بلکہ ان کے کلام کو قیامت تک کے لیے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا، اور حصہ بنا کے سب کو یہ بتا دیا کہ جو بھی بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا اسے سرکار کی آمد والی آیت کی تلاوت بھی کرنی پڑے گی، اور اس آیت کو بھی پڑھے گا، اس آیت کا بھی مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اللہ کا شکر ہے سرکار کے دیوانے مختلف انداز سے سرکار کی آمد کی بات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا، کبھی کہتے ہیں طه کی آمد مرحبا، کبھی کہتے ہیں ناصر کی آمد مرحبا، کبھی کہتے ہیں لجپال کی آمد مرحبا، کبھی کہتے ہیں پیارے کی آمد مرحبا، کبھی کہتے ہیں سونے کی آمد۔ تمہیں مبارک ہو جس وقت تم اس طرح کے نعرے لگا کے سرکار کی ذات کو نور کا استقبال کرتے ہو، ربیع الاول شریف کے مہینے میں سرکار کا جلسہ بیان کرتے ہو، تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے آپ سب کو اپنے نبی عیسیٰ ابن مریم کی سنت زندہ کرنے کا ثواب عطا فرمایا ہے۔ حق جاریہ یا علی زندہ مرحبا مرحبا نہ ہو۔ 10:15 بجے میں نے شروع کیا ہے بیان، اور کوشش کرتا ہوں کہ جلدی ختم ہو جائے تاکہ بعد وقت سارے صبح نماز فجر بھی پڑھ لیں۔ کہ میرے سامنے حضرت امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا نام ہے السیرۃ الحلبیہ، جلد نمبر اس کی 1 ہے، صفحہ نمبر 103 ہے، 105 ہے، اور اس کے علاوہ صفحہ نمبر 180 ہے۔ میں ان 3 صفحات میں سے چھوٹے چھوٹے اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سنیے گا۔ میرے آقا اسلام سرکار کے دادا نام ہے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو نام نہیں آتا وہ یاد کر لے۔ سرکار کے دادا پاک کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں جس رات میرا پوتا پیدا ہوا، سرکار کی بات ہے، فرماتے ہیں جس رات میرا پوتا پیدا ہوا نا، میں اس وقت کیا کر رہا تھا؟ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں اس وقت اللہ کے گھر کا طواف کر رہا تھا جس وقت میرے پوتے کی ولادت ہوئی۔ فرماتے ہیں میں اللہ کے گھر میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں طواف کعبہ کرتے کرتے اچانک کیا ہوا؟ فرماتے ہیں سمعت صوتا من جدار الکعبہ، فرماتے ہیں بیت اللہ کی دیوار کے اندر سے آواز آئی، بیت اللہ اس کی دیوار کے اندر سے کہ آواز آئی، اور میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ اگر آپ نے توجہ کی نا تو آپ کو ایک ایک جملہ سمجھ میں آئے گا، اور آپ کو پتا چلے گا کہ جلسہ بیان کیا ہے، کہاں سے چلا ہے، اور اس کی خوشی منانے کا جو پس منظر ہے وہ کیسا خوبصورت ہے۔ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر جس کا حاجی طواف کرتا ہے، عمرہ کرنے والا طواف کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں جس وقت میں نے یہ دیکھا اللہ کے گھر کے اندر سے یہ آواز آئی، آپ بھی جانتے ہیں جس نے حج کیا ہے عمرہ کیا ہے جانتے ہیں بیت اللہ کی 4 دیواریں ہیں، اور ان 4 دیواروں میں سے کسی ایک دیوار کے اوپر آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کعبۃ اللہ کو زبان بھی لگی ہو، ایسا ہے نہیں، کعبے پہ زبان تو نہیں لگی لیکن پھر بھی کعبہ بولا ہے۔ کیوں بولا ہے؟ اللہ کے حکم سے بولا ہے، اللہ کی اجازت سے بولا ہے، رب کے اذن سے، رب کی اجازت سے۔ اور بولا کیا کہتا ہے کعبہ بول کر؟ کعبہ بول کے کہتا ہے ولد المصطفی المختار، آسمان والوں تمہیں مبارک ہو، اس کائنات میں وہ ہستی تشریف لے کے آ گئی ہے جن کو مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے، جن کو مختار بھی کہا جاتا ہے، مصطفیٰ بھی ہے مختار بھی ہے۔ حضرت عبد المطلب سرکار کے دادا، آپ فرماتے ہیں جس وقت میں نے بیت اللہ کے اندر سے یہ جملے سنے نا، میں سن کر بڑا حیران ہوا، میں نے کہا بڑی عجیب بات ہے، آج تک میں نے بیت اللہ کو کلام کرتے نہیں دیکھا۔ کلام انسان کرتا ہے، کلام کرتے کرتے ہیں، بات کرتے کرتے ہیں، آج یہ اللہ کا گھر بھی بول پڑا، اللہ کے گھر سے یہ آواز آ گئی کہ تمہیں مبارک ہو، اس کائنات میں اس ہستی نے آنکھ کھولی ہے جو مصطفیٰ بھی ہے جو مختار بھی ہے۔ فرماتے ہیں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اگلا منظر بھی دیکھ لیا، اس سے اگلا وہ سنیے حضرت عبد المطلب آپ فرماتے ہیں اگلا منظر میں نے یہ دیکھا تزلزلت الکعبہ
اب کعبے نے جھکنا شروع کر دیا. تزلزلت الکعبہ، کعبہ جھکمش میں آ گیا، کعبہ حرکت میں، کعبہ وجن میں. اور یہاں پر آج اگر میلاد کے مہینے میں اگر حضور کا کوئی دیوانہ نعت پڑھتے ہوئے یا نعت سنتے ہوئے اگر ہلکا سا جھوم جائے، ایسے ایسے کر دے، اس طرح کر دے، بس اس طرح کر دے، نعت پڑھتے پڑھتے اگر کسی نعت خواہ کو سرور آئے، وہ پڑھتے پڑھتے